معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر گھڑی اللہ عز و جل کی ذات ہے، جس نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کس کا عمل قبول ہوتا ہے، اور اسی رب کی تعریف ہے، ہر طرح کی حمد و ثنا کے لائق اسی کی ذات ہے جس نے مجھے اور آپ کو الحمدللہ زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان المبارک 15 دن پہلے تقریباً پانے کی توفیق عطا فرمائی، بلکہ میں کہوں تو 1.5 مہینہ پہلے تقریباً اس نے ہمیں رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر یہ ہے، رمضان کو گزارنے کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں انہیں رمضان ملا مگر وہ بیمار تھے، اور انہوں نے مجھ جیسے خطیبوں سے، واعظوں سے ہر وقت انہوں نے درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے، ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، آپ دعا کیجئے، ہماری طبیعتیں صحیح نہیں ہیں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے رمضان بھی دیا، اللہ نے عبادت کرنے کا موقع بھی دیا، اللہ نے صحت بھی دی، اللہ نے توفیق بھی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکریہ ہے۔ مگر میرے بھائیوں، ایک مومن کیا کرتا ہے عبادت کرنے کے بعد؟ ایک مومن عمل کرنے کے بعد اس کی علامت کیا ہے؟ کیا ایک مومن عمل کرنے کے بعد اس کے اندر غرور آتا ہے؟ کیا اس میں عبادت کا غرور آ جاتا ہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھی ہیں، میں نے فلاں کام کیا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے؟ مومن عمل کرنے کے بعد ایک مومن کی علامت کیا ہوتی ہے؟ علماء کرام نے عربی زبان میں کچھ لکھا ہے، کچھ کہا ہے۔ مومن عمل کرنے کے بعد کیسا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے مومن کی جو زندگی ہے، عمل کے بعد 2 طریقے کی زندگی ہوتی ہے اس کی۔ ایک اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ رجا بھی ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی زندگی کے اندر خوف بھی ہوتا ہے۔ عربی زبان میں علماء کا جملہ میں تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ اسے زندگی میں یاد رکھنا۔ کبھی عمل کر کے تکبر میں نہیں آنا، عمل کر کے کبھی غرور میں نہیں آنا، میں نے حج کیا ہے، میں نے عمرے کیے ہیں، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کر لیے، میں نے اتنی مسجدیں بنائی، میں نے اتنے مدرسے بنائے، یہ خیال بھی دماغ میں نہیں آنا، یہ خیال بھی دماغ میں نہیں آنا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے سرینواس پور کی جو جامعہ مسجد ہے، جب اس کا افتتاح ہوا، اس افتتاح میں ہمارے ایک اچھے مدینے کے عالم نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا، عرب دنیا میں ایک بڑے مالدار نے بہت مسجدیں بنائی، بہت مسجدیں بنائی، یہ خیال اس کے دماغ میں آ گیا کہ میں نے اتنے کام کیے ہیں، میرے ہاتھ سے اتنی مسجدیں بن گئی ہیں، بار بار ذہن میں خیال آتا تھا کہ میں نے کچھ کر دیا ہے، مجھ سے کچھ ہو گیا ہے۔ اس نے آ کر ایک عالم سے پوچھا کہ کروں کیا؟ یہ خیال بار بار دماغ میں آتا ہے، میرے ذہن کے اندر آتا ہے، میں نے کچھ کر دیا ہے، مجھ سے کچھ بڑا کام ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک کام کر، جمعہ کے دن لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جمعرات کے دن تو سارے جو ٹوائلٹ ہیں مسجد کے، وہ ٹوائلٹ صاف کیا کر، اور اپنے آپ کو بتا کہ تیری یہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے تجھے مسجد کے ٹوائلٹ صاف کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ دیکھ تیرا دل ذرا نرم ہو جائے، تیرا دل ذرا نرم ہو جائے گا۔ جب سے اس نے وہ عمل کیا، پھر اس نے عالم سے مل کر کہا اب میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ مومن کیا ہے؟ نمازیں پڑھنے کے بعد، مومن عمل کرنے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد، مرد بھی عورتیں دونوں اس میں شامل ہیں، اس کے ذہن میں کیا چیز آنی چاہیے؟ علماء کا جملہ ان المؤمن، بے شک مومن یعیش بین الخوف والرجاء، اس کی زندگی 2 چیزوں کے بیچ میں ہوتی ہے، ایک خوف ہے، ایک رجا ہے، ایک ڈر بھی ہے اور ایک امید بھی ہے، دونوں ہونے چاہیے، صرف ڈر بھی نہیں، صرف امید بھی نہیں۔ ڈر اس بات کا ہونا چاہیے مومن کے ذہن میں نے کیا تو ہے عمل، کیا یہ عمل قبول ہوا؟ کیا یہ عمل قبول ہوا؟ کیا قرآن و حدیث سے دلیل دوں گا، میں نبیوں کی زندگی سے دلیل دوں گا انشاءاللہ تمہارے سامنے، صحابہ کی زندگی سے دلیل دوں گا تمہارے سامنے، میرا عمل قبول ہوا کیا؟ یہ ڈر مومن کے سینے میں ہونا چاہیے۔ میں نے تاخیراتیں جاگی ہیں، لمبی لمبی نمازیں میں نے پڑھی ہیں، میں نے دعائیں مانگی ہیں، اصل یہ ہے کیا وہ قبول ہوا؟ اس چیز کی فکر یہ دماغ میں مومن کے چلنی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے، آپ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے گا۔ پہلی چیز یہ ہے ذہن میں 2 باتیں ہوں، ایک خوف بھی ہو اور ساتھ میں رجا بھی ہو۔ رجا بولتے ہیں امید، اللہ کی ذات سے امید ہے، ہماری غلطیاں ہوئی ہیں،
ہم نے عبادت صحیح ڈھنگ سے نہیں کی ہے، صحیح ڈھنگ سے ہم نے دعائیں نہیں مانگی ہیں، پھر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اسے قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک طرف ڈر کی کیفیت اور دوسری طرف رجا اور امید کی کیفیت۔ آگے علماء کا جملہ کتنا اچھا ہے، دیکھو کتنا اچھا، لا یغرہ عملہ، کبھی بھی مومن کا عمل اسے غرور میں مبتلا نہیں کرتا، دھوکے میں نہیں ڈالتا۔ لا یغرہ عملہ ولا یقنط من رحمت ربہ، اور کبھی اپنی رب کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں سینے میں لے کر چلو، ذہن میں لے کر چلو، دونوں باتیں لے کر چلو۔ چلو ابھی دلیل دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث سے، شاید مجھے امید ہے رمضان کے آخری جمعہ میں یا اس طریقے کے جمعوں میں یا عید کے خطبے میں آپ نے یہ سنا ہوگا، مگر آج میرا موضوع وہی ہے، قبولیت اعمال کی فکر، یہ میرا موضوع ہے، اس لیے میں یہ چیز تمہارے سامنے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ مؤمنون کی کچھ آیتیں ہیں، بارہا آپ نے سنا ہوگا، ایک بار اور آپ سنیے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک اللہ کے نیک بندے جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے سینے میں ڈر رہتا ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم، اور وہ جو اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور وہ جو کبھی شرک نہیں کرتے ہیں، لا یشرکون۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں کہیں یہ خرچ ان کا قبول نہ ہو، اللہ ان کے چہرے پہ نہ مار دے۔ مکہ مکرمہ میں بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے اردو کے، مگر وہاں رہ گئے تھے جا کر، پی ایچ ڈی کیا تھا انہوں نے، بہت اچھا اللہ نے انہیں علم دیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے علماء کی مغفرت فرمائے۔ کم عمری میں انتقال ہو گیا، عزیر شمس رحمہ اللہ ان کا نام ہے، عزیر شمس رحمہ اللہ نام ہے، ساتھ میں ہم آر کے صاحب کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں رحمہ اللہ۔ اللہ یہ سارے ہمارے جو اساتین علم تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو جلدیں ہیں وہ ساری جلدوں کی تحقیق اور ترجمہ تک کیا ہے انہوں نے، بڑی خدمات ان کی ہیں، علمی دنیا میں بڑا نام ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، کیا کیا ہے، ہم کچھ کتابیں لکھی ہیں، اگر اس میں اخلاص نہ ہو، یہ کتابیں اٹھا کے منہ پہ مار دی جائیں تو قیامت میں جائیں گے کہاں جائیں گے؟ ابھی ہم خطبے دے رہے ہیں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر، یوٹیوب پہ ڈالا جا رہا ہے، اس میں ویورز کا مسئلہ چلتا ہے، اتنے لوگ دیکھے، اتنا آگے بڑھا، فلاں ہوا۔ ایک آدمی نے مجھے فون کر کے بھی کہا آپ کی ایک کلپ کو میرے چینل پہ میں نے ڈالا، کسی چینل پہ اتنا نہیں دیکھے لوگ جتنا اس میں دیکھے ہیں، اگر یہ شہرت یہاں مل گئی کل قیامت میں اٹھا کے منہ پہ مار دیا، اللہ پاک کہ جو ملنا تھا دنیا میں مل گیا ہے، یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ عمل تو ہم نے کر لیا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں میرے بھائیوں، یہ بھی ہم جانتے ہیں، شاید اس مجلس میں کوئی بچہ ہوگا جو نہیں جانتا ہے، سب سے پہلے جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ عربی زبان میں حدیث اگر ڈھونڈنا ہے نا، آپ یہ لفظ ٹائپ کیجئے گا، اول من تسار بہم النار، اول من تسار بہم النار۔ بڑے بڑے محدثین یہ بولتے ہیں، رو لیتے، ڈر جاتے، لرزہ طاری ہو جاتا، سب سے پہلے جہنم کی آگ کن سے بھڑکائی جائے گی؟ کیا مجرمین سے، مشرکین سے، گنہگاروں سے، شرابیوں سے، چوروں سے، قاتلوں سے؟ نہیں، سب جانتے، ساری مجلس جانتی، ماشاءاللہ۔ جی عالم کون؟ اللہ اکبر، جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا اور کام بھی کیا، دنیا میں زبردست کام بھی کیا، مگر اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا۔ تیری نیت میں خلل تھا، صرف اتنا ہی، تیری نیت صحیح نہیں، لوگ تیری تعریف کریں، اللہ اکبر، لوگوں میں تیرا نام ہو، اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں مجاہد، اس سے بڑا کام کیا ہوگا؟ آدمی گردن کٹا دے اللہ کے راستے میں، اس سے بڑا کام، اس نے گردن کٹایا ہوگا اسے بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا، کہے گا بہادر، لوگ کہیں کتنا بہادر ہے۔ آج سوچ لیجئے کچھ لوگ ایک آدمی کے بارے میں بہت تعریف کر رہے ہیں، بہادری کے بڑے چرچے ہیں، میں ممبر پہ کھڑے ہو کر نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، 100 مرتبہ بھی اگر وہ شہید ہو جائیں، 100 بار بھی زندہ ہو کر شہید ہو جائیں، جو حضرت عائشہ کو زانیہ بولتے ہیں، ان کا کوئی عمل اس لائق نہیں ہے کہ ہم تعریف کریں ان کی۔ جو ممبر پہ کھڑے ہو کر تمہاری اور میری اور امت کی ماں
اسے وہ زانیہ بولتے گالی دیتے ہیں، ان کے عمل کی ہم تعریف کرنے لگے ہیں۔ اللہ ہمارے دماغ کی کھڑکیوں کو کھولے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ اور تیسرا آدمی جس نے اللہ کے راستے میں کسے، یہ تین لوگ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں جان دینے والا، عالم دین، اس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اس لیے ایک مومن کے سینے میں یہ ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ماشاءاللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، قرآن کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا ماشاءاللہ، تفسیر میں بتایا گیا ہوگا آپ کو، خطبات میں سمجھایا گیا ہوگا آپ کو، یہ آیت اللہ کی نبی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے عربی میں وہ جملے نوٹ کی۔ قالت یا رسول اللہ، کہا حضرت عائشہ نے، اے اللہ کے رسول، والذی یسرق ویزنی ویشرب الخمر ویخاف اللہ عز وجل، یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ آدمی جو چوری کرتا ہے، حضرت عائشہ کا جملہ ہے، وہ آدمی جو زنا کرتا ہے، وہ آدمی جو شراب پیتا ہے، گناہ کر رہا ہے اور ڈر رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ اس آیت میں یہی معنی ہے، دینے کے بعد ڈرتے ہیں، آیت ہے نا قرآن کی، والذین یؤتون ما آتوا، اور میرے نبی نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں، میرے نبی کی کچھ نرمی اللہ ہمارے اندر عطا فرمائے، خاص طور سے ہم وائزین میں عطا فرمائے، ہمارے نبی کی کچھ گرمی، کچھ نرمی۔ ہاں، کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، ان کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں مگر یہ ذرا زور سے بولتے۔ جی ہاں، کچھ لوگوں کو، کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو ذرا اعتراض ہے، سنجیدہ قسم کے لوگوں کو ذرا اعتراض ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے 10 بار کہا ہے، جمعہ کا خطبہ نبی ایسا ہی دیتے، ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی کی نقل اتار رہے، کوشش کر رہے ہیں۔ یقین جمعہ کا خطبہ میں نے 10 بار تمہارے سامنے کہا ہے، میرے نبی جمعہ ایسے ہی دیتے تھے، اور میں نے 10 بار وہ جملے پڑھے ہیں تمہارے سامنے۔ کان رسول اللہ، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، خطبہ دیتے جمعہ کا، علی صوت، آواز اونچی رکھتے، ویلیوم ہائی رکھتے تھے۔ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے سوال کیا، مائک تو ہے نا مولوی صاحب؟ جی، انداز نبی کا ایسا تھا، بھائی کیا کریں گے؟ واشتد غضبہ، غصہ زیادہ کرتے جمعہ میں، سبحان اللہ، واحمرت عینا، آنکھ لال کر لیتے، آنکھ لال کر لیتے، کانہ منذر جیش، ایک کمانڈر جو ہوتا ملٹری کا کمانڈر، وہ جس طریقے سے بولتا ہے جمعہ میں، نبی کے الفاظ ایسے ہوتے۔ اللہ اکبر، جی ایسے ہوتے۔ سمجھو میرے بھائیوں، سمجھو اللہ کے لیے، یہ انداز صرف جمعہ میں ہے، اور یہ انداز ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آگے چلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا؟ کیا یہ چوری کرنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، جملہ کتنا پیارا ہے، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس کا یہ معنی نہیں ہے، تم نے غلط سمجھ لیا ہے، تم نے غلط سمجھ لیا ہے۔ یہاں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مولوی صاحب میں ڈکشنری سامنے رکھ لے کر، ورڈ ٹو ورڈ معنی دیکھ لے کر میں قرآن سمجھ سکتا ہوں کیا مولوی صاحب؟ جی ہاں، کئی لوگ ہیں، میں اس کا معنی یہ، اس کا معنی حضرت عائشہ کو نہیں معلوم تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورڈ ٹو ورڈ نہیں معلوم تھا، عربی بولتے تھے، عربی جانتے تھے، عالمہ تھے، پھر بھی قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ آیت نبی سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، تفسیر کر کے بتا رہے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے، ولیکنہم، یہ اس کا معنی یہ ہے، الذین یصومون، وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، ابھی ہم نے رکھا ہے الحمدللہ، ویصلون، جو نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں، ویتصدقون، اور صدقہ بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا 3 اللہ کے نبی نے نام لیے، وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں یہاں ایک نصیحتاً ایک بات بولتا ہوں، جی ہاں، چلو جی وہاں کیا لمبی نماز ہوتی ہے، دیکھو جی چرچے ہیں، ٹھیک، اللہ خلوص عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے، لیکن کہیں اگر ریاکاری میں آ گیا تو، کہیں اگر یہ چیز ریاکاری میں آ گئی تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کرو، ضرور پڑھو، لمبی نمازیں پڑھو، مگر اللہ کو دکھاؤ، لوگوں میں چرچا کیوں کرتے ہو؟ ہم نے اتنا لمبا پڑھا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، کہیں یہ رد ہو گیا تو کیسے کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ سبحان اللہ، دیکھو وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں، نبی کا جملہ دیکھو، وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، آگے کا جملہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، وہم یخافون، مگر ڈرتے رہتے ہیں،
روزے بھی رکھ رہے ہیں, صدقہ بھی کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, ساتھ میں ڈر بھی ہے سینے کے اندر. اے سونے والے میرے مسلمان ساتھیوں, اٹھ کر سنو, اٹھ کر سنو. ڈر پہ کیا ڈر رہتا ہے بھائی؟ کون سا ڈر دماغ میں رہتا ہے؟ عشاء کے بعد کا درس ہوتا نا, سوال کرتا. الحمدللہ جہاں میں درس دے رہا ہوں تفسیر کا, کچھ سالوں سے درس دے رہا ہوں, وہاں ایک ماحول ہم نے بنا دیا. چھوٹے 5 سال کے, 6 سال کے, 7 سال کے, 10 سال کے بچے اطراف میں بیٹھ کر جواب دیتے ہیں. اور ایک ہماری بہن ملک کے باہر رہتی ہے, وہ ان بچوں کے لیے کچھ پیسے بھیجتی ہے. کہتی ہے بچے الگ الگ جگہ بیٹھتے ہیں مگر تفسیر کے درس میں بیٹھتے ہیں اور لکھتے ہیں تفسیر اور اس کا جواب دیتے ہیں. یہ ماحول آج ضروری ہے. آج کے اس فتنوں کے دور میں بچوں کو ساتھ میں لے کر بیٹھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے بچوں میں تفسیر کی محبت آ جائے. اللہ اکبر. کون سی محبت؟ کون سی محبت؟ جی پب جی کی ہے, گیمز کی ہے, کرکٹ کی بھی ہے, پتہ نہیں کون سی محبتیں بڑھ گئی ہے. تفسیر کی محبت. اور ایسے آگے آتے ہیں وہ بچے. اللہ اکبر. مجھے تعجب, ایک بچہ کھڑا ہو گیا, 6-7 سال رہے گی عمر اس کی, جہنم کے 7 دروازے بتا دیا ہو, شاید اس مجلس میں کسی کو معلوم ہو. 7 دروازے کے نام بول دیا. یہ ایک بچہ ہمارے سامنے آیا, اللہ گواہ ہے, نماز کی 9 شرطیں, 14 ارکان, 8 واجبات سارے گنا دیا. الحمدللہ. جی رکن گیا تو نماز نہیں, شرط گئی تو نماز نہیں, واجب چھوٹا تو سجدے سہو, واجب چھوٹا تو سجدے سہو. کتنے لوگوں کو معلوم ہے یہاں؟ معمولی چھوٹے چھوٹے بچے. میں گزارش کرتا ہوں مسجد والوں سے, ایسا ماحول بناؤ ہمارے بچے بچپن سے تعلیم حاصل کریں. کل یہ دنیا ہم چھوڑ دیں گے, یہی رہیں گے, اور شاید فتنے اس سے بھی زیادہ رہیں گے, ماحول اس سے زیادہ خراب رہے گا. اگر کچھ دے کے جانا چاہتے ہو نا, 10 بلڈنگ کے مت دو بچوں کو, ایمان مضبوط دے کر جاؤ, ماحول مضبوط دے کر جاؤ. سبحان اللہ. ڈر کس بات کا تھا؟ کس لیے ڈرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, ڈرتے کہ کس چیز کا ڈر ہے؟ جی اس لیے روک کے بتا رہا ہوں, اہم ہے. آگے سنو حدیث میں, اللہ یقبل منہم. ڈر کس بات کا ہے؟ یہ جملہ لے کر جاؤ یہاں سے. اللہ یقبل منہم, اس بات کا ڈر ہے کہیں یہ عمل ان سے قبول نہ ہو, کہیں یہ عمل رد کر دیا جائے, اس کا ڈر ہے. اور ایک مومن کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں میرا عمل رد نہ کر دیا جائے. اللہ یہ ڈر ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہ ساتھ میں امید بھی پیدا فرمائے. میں ساتھ میں ہمارے بھائیوں سے شروع میں ایک مسجد میں گیا کام کرنے کے لیے. ہمارے بیچ میں میرا درس سننے کے لیے ایک ساتھی آتے, دوسری جماعت, بڑے اہتمام سے آتے. ہمارے 2 ساتھی قرآن و حدیث والے, ایک رائٹ میں بیٹھا, ایک لیفٹ میں بیٹھا. اب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, بیچ میں جو بیٹھا ہے نا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیسا مذاق اڑا رہے ہیں جانتے ہیں؟ اتنے دن چلے گئے تو نوح کی کشتی میں سوار ہونے کا ثواب ہے. کہتے بھائی ایک چھیڑتا ہے اور دوسرا ادھر سے چھیڑ رہا ہے. وہ آدمی وضو بنایا, اندر آ کے نماز نہیں پڑھا مسجد میں. ان کے چھیڑنے کی وجہ سے, ان کے تکبر کی وجہ سے وہ وہیں سے باہر چلا گیا. آج 20 سال ہو گئے, آج تک واپس مسجد کو نہیں آیا. وہ ایسا گھورتے ہیں, ایسا گھورتے ہیں, ایسا سلوک کرتے ہیں. باہر والوں سب نہیں کرتے, کچھ ہیں ایسا کرتے ہیں. کچھ ہیں جنہیں اپنی عبادت پہ غرور ہے, اپنے عمل پہ غرور ہے. نہ کرو یہ غرور. جی ہاں, کسی کا عمل دنیا میں اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جائے. نبی کا بھی نہیں ہے. کس کا؟ کس کا نہیں ہے؟ خود اللہ کے نبی نے کہا میرا بھی نہیں, تمہارا میرا کہا ہے. تمہاری میری نمازیں کا یہ خوف اللہ کا ہونا چاہیے کہیں رد نہ کر دیا جائے. اور اس کے لیے میں نے کہا کچھ مثالیں اب بھائیوں کے سامنے دے کر 2 باتوں کے ساتھ یہ جمعہ میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ, ایک باپ اور 2 بیٹے. بڑے بیٹے کے ساتھ اس باپ نے حرم بنایا, مکے کے اندر جو حرم ہے نا, اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ مل کر اس باپ نے بیت المقدس بنائی. باپ کا نام ساری جماعت جانتی ہے, ابراہیم علیہ السلام. بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام. اللہ ان کے جیسا باپ بیٹا ہم کو بنائے. باپ کا بھی نام قرآن میں ہے اور بیٹے کا بھی ہے. باپ کا بھی تذکرہ ہے اور بیٹے کا بھی ہے. اور ساتھ میں اس موقع پہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ کا وعدہ ہے, ایک سورہ طور میں اللہ نے وعدہ کیا ہے, قرآن میں ہے اللہ کا وعدہ, الذین آمنوا, وہ لوگ جو مومن ہیں, ایمان لائے ہیں,
واتبعتهم ذریتهم بإیمان، بچے بھی ایمان لائے، وہ بھی توحید، بچے بھی توحید والے، وہ بھی مومن بچے بھی۔ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، مانگ لو اللہ سے، مانگو اللہ سے، ہم دونوں کو جنت میں ملا کے رکھیں گے، باپ کو بیٹوں سے جدا نہیں کریں گے، الحقنا بہم ذریتہم، ہم دونوں کو، بہت بڑی چیز ہے یہ، بہت بڑی نعمت۔ ہو سکتا کوئی بیٹا بڑا عالم ہو، بہت بڑا عالم ہو، باپ نہیں ہے، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر بیٹے کو جنت میں اونچا مقام ملا ہے، خود بخود باپ وہاں چلا جائے گا۔ اگر باپ کو ملا ہے، خود بخود بیٹا چلا۔ اللہ سے مانگو، قرآن کی آیت بول رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ کے تمہارے سامنے سنا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا۔ قرآن میں پارہ نمبر 1، وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، دونوں کا نام اللہ نے لیا جب خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل خانہ کعبہ بناتے وقت زبان پر ایک دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ خانہ کعبہ تو بنا رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرما۔ نبیوں کی عادت، عمل کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا، اے اللہ خانہ کعبہ تو بنا رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرما۔ ابھی انشاءاللہ تقریباً 2 مہینے ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ قربانی دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ سارے عالم میں امن کو قائم فرمائے۔ اللہ اس دنیا کے اندر جو لوگ اس دنیا کے امن کو غارت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کی، وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سبق سکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سبق سکھائے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ ظالم بادشاہوں کے لیے جتنی دعائیں ہیں سب مانگو، اور وہ سارے مظلوم کے لیے بھی مانگو۔ کسی پر بھی ظلم ہو آپ دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس وقت میرے نبی نے ایک دعا مانگی، سامنے قربانی کا بکرا ہے، اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، ماشاءاللہ سب غور سے دیکھ رہے ہیں۔ مسئلہ قربانی کے جانور کا ہے نا، جی ہاں، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ مذاق کی جگہ نہیں ہے، منبر رسول ہے، نیچے لٹا کر مجھے فون کرتے ہیں، مولوی صاحب جلدی جلدی دعا بولو، میں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ لٹا دیتے ہیں نیچے، یہ پیر بھی رکھ دیتے ہیں، ہاتھ میں چاقو لے کر لگا ہوا مولوی صاحب کو فون۔ جی ہاں، اب میں دعا سکھانا ہے ان کو، اس وقت ان کو دعا یاد آ رہی ہے۔ ایسے بھی نمونے ہمارے اندر موجود ہیں، میں آج 2 مہینے پہلے کہہ رہا ہوں، لکھ لو دعا، آج سے دعا یاد کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا پڑھ لیے تو حلال ہے۔ آگے بھی میرے نبی کچھ دعائیں پڑھتے تھے، اللہم ان ھذا منک ولک، کیا جملہ ہے معلوم، اے اللہ یہ جانور تو نے دیا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، تیرے راستے میں دے رہا ہوں۔ اللہم ان ھذا منک ولک، آگے جو جملہ ہے نا یہ میری دلیل ہے، میرے خطبے کے لیے دلیل ہے، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ اے اللہ اس جانور کو محمد کی طرف سے، محمد کے خاندان کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے، اے اللہ اس کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے 2 مثالیں دی تمہارے سامنے، عمل کر کے قبولیت کی دعا ابراہیم نے بھی مانگی ہے علیہ السلام، عمل کرتے وقت قبولیت کی دعا میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ وقت کی ہمارے پاس قلت ہے، ایک اہم سوال کر 4 چیزیں تمہارے حوالے ایسے انگلیوں پر گنا کر اللہ سے دعا کر جمعہ میں ختم کر لیتا ہوں۔ کس کا عمل قبول ہوگا مولوی صاحب؟ جی اب تو سنو، آپ وہاں جاؤ گے تو وہاں کہتے ہیں ہمارا عمل قبول ہوگا، کسی اور مسجد میں جائیں گے وہ کہتے ہیں ہمارا عمل۔ آج میرا آپ سے سوال ہے، کس کا عمل قبول ہوگا بھائی؟ جی عمل کس کا قبول ہوگا؟ میں میرا جملہ ایک بھی نہیں بولوں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان لوگوں کا عمل قبول ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کر لو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو سگے بھائی، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل، دونوں نے ایک عمل کیا، ایک کے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا، دوسرے کے قبول نہیں کیا، رد کر دیا اللہ نے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن میں ایک جملہ کہا، میں ان کا عمل قبول کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ کن کا عمل قبول کرتا ہے؟ اٹھو نا، سنو غور سے، کن کا قبول کرتا ہے؟ یہاں کسی مسلک کا نام نہیں آیا،
جس میں تقوی ہے اس کا عمل قبول. دوسرا نام لے کر اللہ نے کہا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بولنا نہیں آئندہ سے آئے سننے کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کا نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے. نام لے کر اللہ نے کہا. کیا خون مارا بھائی اس بار؟ گزشتہ بار کے جانور سے اس بار کا جو جانور تھا نا بڑا تازہ تھا, بڑا زبردست تھا. خون ہم بولتے ہیں, قرآن میں اللہ نے کہا نہ تمہارا خون جاتا ہے نہ تمہارا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے. پہنچتی کون سی چیز ہے؟ تم جو ذبح کرتے ہو نا, جاتا کیا ہے اللہ کے پاس؟ نہ گوشت جاتا ہے نہ خون. جاتی کون سی چیز ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْ, تمہارا تقوی جاتا, تمہارا دل کس نیت سے تم کر رہے ہو. تو اللہ نے کہہ دیا قرآن مجید میں عمل کن کا قبول ہوتا ہے؟ جو لوگ متقی ہیں ان کا عمل قبول ہوتا ہے. آگے چلیں, جو 4 چیزیں مجھے دینی ہے نا اس جمعہ سے لے کر جاؤ. علماء نے لکھا ہے, عربی زبان میں نے اسے نوٹ کیا ہے, عمل قبول ہونے کی کچھ علامتیں ہیں. اگر وہ علامتیں اپنی زندگی میں دیکھو تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تابعین میں سب سے افضل میں سے یہ کہیے, بہت بڑے تابعی. اگر اپنی زندگی میں دیکھو یہ چیز سمجھ لو الحمدللہ میرا عمل قبول ہو رہا ہے. علامات قبول العمل, عربی زبان میں یہ کہتے ہیں عمل قبول ہونے کی علامت کیا ہے. جی ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علامتیں ہماری زندگی میں لے کر آئے. عربی میں نے نوٹ کیا ہے, انگلیوں پر گنا کر اللہ سے دعا کر لیتا ہوں اور جمعہ ختم کر لیتا ہوں. پہلی علامت جو علماء اکرام نے لکھی ہے, سبحان اللہ, من علامات قبول الحسن الحسنۃ بعدها. دیکھو اگر رمضان کے بعد یہ چیز تم دیکھ رہے ہو اپنی زندگی میں, سمجھ لو الحمدللہ میرا عمل قبول ہوا ہے, مجھے اس کی علامت دکھ رہی ہے, اس کی نشانی نظر آ رہی ہے. اگر نہیں ہے تو اپنا جائزہ لو, اگر نہیں ہے تو اپنا جائزہ لو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے, قول عربی میں ایسا ہے من علامات قبول الحسن الحسنۃ بعدها. اردو میں سنو مانا, غور سے سنو. نیکی کے بعد اگر نیکی کی توفیق مل رہی ہے ایک علامت ہے میرا عمل قبول ہوا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمارے مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کے بعد اگر نیکی کی توفیق مل رہی ہے, جی ہاں قرآن رمضان میں پڑھتے تھے, رمضان کے بعد بھی اگر قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے, فجر کی نماز پورا رمضان پابندی سے ہم نے پڑھی, جی بعد رمضان بھی اگر فجر پڑھی جا رہی ہے پھر سمجھ لو الحمدللہ میرا عمل قبول ہوا ہے. نیکی کے بعد نیکی, میری ساری چیزیں سائڈ میں رکھ دو, یہ 4 باتیں جمعہ سے لے کر جاؤ انشاءاللہ تعالی. اگر نیکی کے بعد نیکی کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو ہمارا عمل قبول ہو رہا ہے, ایک علامت ہے. حج کرنے کے بعد شیخ البانی نے بڑا اچھا جملہ کہا, بہت اچھا جملہ, میں نے بار بار کہا. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ہمارے بچوں کو اللہ ان کے جیسا بنائے. بڑے نیک عالم تھے, وہ ہمیشہ پوچھتے تھے, لوگوں سے سوال کرتے, حج کے بعد تمہیں کیا چاہیے, نام چاہیے یا قبولیت چاہیے؟ اگر نام چاہیے تو ایک نام نہیں تھا, حاجی بڑھا لو اپنے آگے. آپ حاجی نہیں بنے تھے, اب تک اب حاجی بن جاؤ. اور میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں, حج پر لوگ جانے والے ہیں, اللہ ان کا سفر آسان فرمائے. ابھی سے ذرا آگے پیچھے ہو رہے ہیں, یہ حالات ایسے رہیں گے تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, کیا پریشانی آئیں گی اللہ بہتر جانتا ہے. جی میں نے ہمیشہ سوال کیا ہے لوگوں سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا ہے, عمر نے بھی حج کیا ہے رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان نے بھی حج کیا ہے رضی اللہ عنہ, حضرت علی نے بھی حج کیا ہے رضی اللہ عنہ. ان کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, بہت عزت ہے ہمارے سینوں میں ان کی, ہمارے سینوں میں بڑی عزت ہے ان کی, سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی حج کیا ہے, امام مالک نے بھی حج کیا ہے, امام شافعی نے بھی حج کیا ہے, امام احمد ابن حنبل نے بھی حج کیا ہے, امام بخاری نے بھی حج کیا ہے. کبھی زندگی میں ایک بار سوال ہے آپ سے, ان کے نام سے آگے یا پیچھے کبھی آپ نے حاجی سنا ہے؟ نہیں, مارو دماغ کو مار کے سنو, غور سے دیکھو, اپنے آپ پہ غور کرو. الحاج ابو بکر صدیق کسی نے سنا؟ جی حاجی عمر ابن خطاب سنا کسی نے؟ چلو وہ تو بڑے لوگ نے, ذرا نیچے آئیں گے. الحاج حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, الحاج امام نہیں سنا کسی نے؟ کیا ان لوگوں کا حج قبول نہیں ہوا, ہمارا ہی ہوا؟ تو ہم لوگ ٹائٹل لگا کے چلتے ہیں. ٹائٹل ضروری نہیں ہے, ضروری یہ ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. پہلی علامت ہے نیکی کے بعد نیکی کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. جو عمل ہم نے رمضان میں کیے ہیں اللہ دوبارہ ہمیں جاری رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.
دوسری چیز 4 میں سے یبتعد العبد عن الذنوب بعد الطاعة، دوسری علامت ہے دیکھو اگر یہ ہے تو الحمدللہ سمجھو علماء کہتے ہیں ہماری عبادت قبول ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے گناہوں سے دوری ہو جائے۔ پہلی علامت ہے نیکی کے بعد نیکی، دوسری علامت ہے گناہوں سے دوری۔ بھائی رمضان سے پہلے یہ جھوٹ بولتا تھا، رمضان کے بعد اس میں جھوٹ نہیں نظر آ رہا ہے، بدل گیا ہے آدمی۔ رمضان سے پہلے کاروبار غلط کرتا تھا، یہ حرام حلال میں فرق نہیں کرتا تھا، رمضان کے بعد حلال اور حرام میں فرق کرنے لگا ہے۔ اگر دیکھو اس میں گناہ ہٹ رہے ہیں، رمضان کے بعد گانے نہیں سن رہا ہے، رمضان کے بعد فلمیں نہیں دیکھ رہا ہے، رمضان کے بعد گناہوں سے دور ہو رہا ہے، علماء نے کہا یہ قبول ہونے کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کا جائزہ لو، کسی اور سے مت پوچھو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سوال کرو اپنے آپ سے، کیا میرے اندر نیکی کے بعد نیکی آ رہی ہے؟ کیا میں گناہوں سے دور ہو رہا ہوں؟ وقت کی قلت ہے۔ یہ تیسری چیز بڑی اہم چیز ہے، اگر یہ آ گئی تو سمجھ لو اپنے اندر اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما رہا ہے۔ عربی میں پڑھ دیتا ہوں، التواضع وعدم العجب، التواضع وعدم العجب، علماء کے جملے ہیں، ایک بھی جملہ میرا نہیں ہے۔ نیکی کرنے کے بعد آدمی میں ذرا نرمی آ جائے، تواضع آ جائے، کیا آ جائے؟ نرمی، تواضع آ جائے۔ اگر نہیں آ رہا ہے سمجھ لو کہیں گڑبڑی ہے۔ یہاں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، میری بات غور سے سنو، اللہ کے لیے غور سے سنو۔ تواضع اتنا آئے اپنے اندر، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف میری جان ہے، میرا نفس ہے، میری عزت ہے، میں نہیں بات کروں گا فلاں سے، میں نہیں بات کروں گا، اس نے میرے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، میں نہیں بات کروں گا۔ دوسری طرف اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے 3 دن سے بڑھ کر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے بات نہیں چھوڑ سکتا، اگر چھوڑے گا تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک طرف نبی کا حکم ہے اور ایک طرف ہماری عزت ہے کہ اگر ہمارے اندر وہ نہیں آیا، میری عزت کو پاؤں کے نیچے رون دیتا ہوں میں، میرے نبی کی بات سب سے اوپر ہے، آگے بڑھ کر میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ آدمی جو میرے پیٹھ کے پیچھے جس نے میرے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ اگر یہ نہیں آیا تمہاری زندگی میں، سمجھ لو علماء کہتے ہیں عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا ذرا ڈاؤٹ ہے۔ اب چیک کر لو اپنے آپ، چیک کر لو، ویسے کہ ویسے ہی ہے، بلکہ اور سخت ہو جاتے ہیں، اور سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے نہیں کرو، اللہ کے لیے نہیں کرو۔ کتنی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے، کتنی بڑی مثال ہے۔ چھوٹا سا آپ جانتے ہیں، خالی حوالہ دے دیتا ہوں، نبی کی بیوی پہ الزام لگایا گیا، اس سے بڑا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے؟ اور الزام بھی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایک صفوان بن معطل، ایک صحابی کے 7 نام لے کر کہا گیا غلط تعلقات ہیں۔ اللہ کے نبی کے سینے پہ کیا گزرا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں کیا گزرا ہوگا؟ سوچو، اگر کسی کی بیوی کے بارے میں کہے کہ اس کی بیوی غلط عورت ہے، کیا گزرے گی اس کے اوپر؟ ہمارے نبی 1 مہینہ پریشان رہے، بہت پریشان رہے۔ آپ نے سنا ہوگا، وہ تقریریں بہت سنی ہوگی آپ نے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ نے 10 آیتیں اتاری، اللہ نے برات کا اظہار کیا حضرت عائشہ کے بارے میں رضی اللہ عنہا۔ جس نے الزام لگایا تھا نا، اسی آدمی نے، اس کا جب انتقال ہوا، ان کے بیٹے آئے ہمارے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے الزام ڈالا ہے نبی کی بیوی کے اوپر، آپ اپنا لباس دیجئے، میں کفن میں میرے باپ کو تمہارے لباس میں کفن دینا چاہتا ہوں۔ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، سارا جمعہ جتنا بیٹھا نا سب جانتے ہیں، 1 سیکنڈ میرے نبی نے تاخیر نہیں کی، 1 سیکنڈ میں فوراً اپنا لباس دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں سوچا کہ اس نے میری بیوی پہ الزام ڈالا ہے۔ ہم کہاں ہیں بھائی؟ خالی سننے کے لیے یہ باتیں، عمل کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے لیے عمل کیجیے۔ دوبارہ انہوں نے آ کر کہا آپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے، آپ پڑھا دیجیے۔ وہ بھی منافقین نہیں، منافقین کا سردار ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے گئے، الگ الگ حدیثیں ہیں۔ حضرت عمر نے پیچھے سے کپڑا پکڑا، نہ مت پڑھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز مت پڑھائیے۔ نبی نے ایک جملہ کہا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے 70 مرتبہ بھی اگر اس کے لیے دعا کرو گے استغفار کی، نہیں معاف ہوگا، میں اسے 70 سے زیادہ کروں گا۔ خالی نماز نبی کی مت لو میرے بھائیوں، ہر چیز نبی کی لو، ہر چیز نبی کی لو۔ میں بار بار نصیحت کرتا ہوں، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صاف کرو سینوں کو، صاف کرو اپنے دماغوں کو، معاف کرو سامنے والے لوگوں کو۔ اگر نہیں کرو تو سمجھ لو عمل کی قبولیت میں کہیں گڑبڑی ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری باتوں کا خلاصہ ایک جملے میں بول کر اللہ سے دعا کر کر یہ جمعہ ختم کر لیتا ہوں۔ اگر دیکھو رمضان کے بعد
استقامت ہے سمجھ لو عمل قبول ہو رہا ہے، اگر استقامت نہیں ہے، کئی لوگ میرا چہرہ غور سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آج مجھے ایسا لگ رہا ہے بہت غور سے آپ سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے بڑے غور سے ہیں ہم، مگر عمل نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ لکھا، حق بھی ہمیں وہی پسند ہے جو ہمارے حق میں ہو۔ کیا جملہ ہے؟ اچھا اب کئی نوجوان سب چھوڑ کو یہ اتنا جملہ لکھ جاتی مسجد سے، کیا ڈائلک مارے جی آج مولوی صاحب، زبردست ڈائلک مارے آخر میں۔ حق بھی ہمیں وہی پسند ہے، حق جو ہمارے حق میں ہو، جو ہمارے حق میں حق نہیں وہ حق بھی ہے ہمارے لیے، نہیں ہے، اس کو حق نہیں بولتے۔ آپ کے خلاف بھی بات آ گئی، سنو اسے غور سے۔ استقامت میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو عبادتیں ہم نے کی ہیں، جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں، جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، جو صدقہ و خیرات ہم نے کیا ہے، جو زکوٰۃ ہم نے نکالی ہے، جو رمضان کی جو چیزیں ہم نے کی ہیں رمضان کے اندر، جو عمرے ہم نے کیے ہیں، جو حج ہم نے کیے ہیں، اللہ سے ہم بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سینے میں تکبر آنے سے بچائے، عبادت کے غرور سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو زندگی باقی ہے، جو زندگی یاد رکھو اچھی طریقے سے، اس امت کا نام لے کر میرے نبی نے کہا امت محمدیہ کی عمر ایج 60 اور 70 کے بیچ میں ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو آگے بڑھیں گے، بہت کم، نبی کا جملہ ہے، یہ عمر ہے ہماری۔ اگر کسی کی عمر 40 ہو گئی ہے، 50 ہو گئی ہے، علماء جو کہتے ہیں عصر کی نماز ہو گئی ہے، عصر اور مغرب میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، عصر اور مغرب میں زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ دنیا 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 سائڈ میں رکھو، جو ٹائم اللہ نے دیا ہے آخرت بنانے میں لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہر سے زیادہ اللہ ہمارے باطن کو اچھا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اس کے رسول کے حکموں کو اللہ ہماری جان سے زیادہ اللہ ہمیں عزیز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس دنیا میں جتنے بیمار ہیں اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بچی کا بہت تذکرہ ہوتا تھا، ندا کوثر بچی کا نام، جو شادی ہو کر کچھ مہینے میں گر گئی، نماز میں علاج چل رہا تھا، ہوش چلا گیا، بار بار یہاں دعائیں کی گئی، تمہاری مسجد میں بھی، تقریباً مسجدوں میں۔ اس رمضان میں اس بچی نے مجھے فون کیا، کہا میں اچھی ہو گئی مولوی صاحب، میں اچھی ہو گئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ اس نے مجھے فون کر کے کہا تمہارا شکریہ مولوی صاحب، تم نے مجھے 1 سے 2 بار دعا کیا، جی تمہاری دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ اتنی بڑی مجلس میں کون معلوم نہیں اللہ کا ولی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جتنے مجبور ہیں اللہ سب کی مجبوریاں دور فرمائے، جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ اس دنیا میں امن کو قائم فرمائے، اللہ اس دنیا میں امن کو قائم فرمائے، اللہ اس ملک میں امن کو قائم فرمائے، اس اسٹیٹ کے اندر اللہ امن کو قائم فرمائے۔ اللہ جتنے میرے بھائی ہیں مسلمان ہیں شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں شرک سے بچائے، اللہ انہیں شرک سے بچائے۔ اے میرے دوستوں، اگر تمہارا کوئی دوست شرک میں ہے نا، اس کو سب سے بڑا تحفہ کیا دے سکتے ہیں جانتے ہو؟ اللہ سے دعا کرو اللہ میرے دوست کو شرک سے بچا لے، اللہ میرے دوست کو شرک سے بچا لے۔ جتنی میرے مسلمان ساتھی بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت نصیب فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے، اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ جن کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ تعالیٰ انہیں اتنی دولت دے کہ جس دن ان کا جنازہ مسجد میں آئے 1 روپے کا قرض ان کے سر پر نہ ہو، اللہ ہر قرض دار کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے۔ جتنے لوگ ذمہ دار ہیں قرض دار کے بعد بچوں کی ذمہ داری ہے، مسجدوں کی ذمہ داری ہے، مدرسوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، قوم کی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں قوم کے ذمہ داروں سے بیچ میں روک کر چھوٹی بات 1 منٹ میں بول کر بات ختم کر لیتا ہوں۔ ہمیشہ میرے سینے میں ایک خیال آتا ہے، ایک چونٹی کھڑے ہو کر ساری چونٹیوں سے بول رہی ہے، چونٹی بھائی چھوٹا جانور، بھائی اندر چلے جاؤ، اندر جاؤ، بلوں میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے تمہیں رون دے گا۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جتنے ہمارے MLA ہیں مسلمان MLA، جتنے ہمارے ذمہ دار ہیں، سب سے میں کہتا ہوں چونٹی کے سینے میں قوم کا درد ہے، اور وہ کھڑی ہو کر اعلان کر رہی ہے
ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ چونٹی کا ذرا درد اپنے سینے میں لا لو، وہ چونٹی میں جو قوم کی فکر تھی نا اپنے اندر لے کر آ جاؤ۔ اللہ ہمارے ذمہ داروں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے ذمہ داری نبھا سکیں۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے، اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ